آداب. کرنٹ افیئرز حالات حاضرہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو ہے رزق ہیں، آپ ہم سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. حالات حاضرہ کا جو تناظر ہے اس کو ہم تھوڑا سا، آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال وائڈن کر لیتے ہیں خصوصی مواقع پہ، خصوصاً نئے سال کے شروع میں یا جو عید بقر عید ہے اس حوالے سے. تو آج ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ خاصی ملٹی ڈیمینشنل ہیں. انہوں نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کیا، اس کے بعد جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کیا، پھر یہ رائل اسکول آف پبلک ہیلتھ UK کی فیلو بھی ہیں. حبیب یونیورسٹی میں بھی کچھ عرصے پڑھاتی رہے ہیں. جنڈر انٹر ایکشن الائنس کے بینر تلے صحت پالیسی سے متعلق ڈائریکٹر بھی ہیں اور بہت کچھ ہیں. ان کا جو مین جو دلچسپی ہے جو مجھے بتائی گئی وہ ہے ریس اینڈ جنڈر ہسٹری، سیکچولیٹی، ٹرانسجنڈر کازز کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں. محرب معیز اوان، تھینک یو سو مچ. آپ کا چونکہ فیوریٹ پبلک ہیلتھ کا ہے معاملہ ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان کی جو صحت پالیسی اب تک رہی ہے، ہر حکومت آتی ہے اور وہ اپنی ایک صحت پالیسی جو ہے جھاڑ کے الماری سے نکال کے پیش کر دیتی ہے نئے کاغذ پہ چھاپ کے. کوئی ایسی آپ کو یاد ہے، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ ہیلتھ پالیسی بہت اچھی تھی، جو ہماری جو بیسک ضروریات تھیں عوام کی ان کا وہ احاطہ کرتی تھیں، یا ساری پالیسیاں کاغذ پہ زیادہ اچھی لگتی ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن جو ہے اس طرح سے ہی ہوتا رہا ہے؟ آپ کی کیا آبزرویشن؟ پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کا ڈیزائن بہت فلاڈ ہے. اور ثانیہ نشتر صاحبہ اپنی کتاب چوکڈ پائپس کے اندر شی ڈسکرائبز اٹ ایز اے مکسڈ ہیلتھ کیئر سسٹم. اور ایک مکسڈ ہیلتھ کیئر سسٹم سے مراد ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ کا بھی کوئی اسٹیک ہے جو کہ وہ پبلک نان پروفٹ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے ذریعے ہیلتھ کو ڈول آؤٹ کرتی ہے، اور ہمارے ہاں پرائیویٹ کا بھی ایک اسٹیک ہے جو کہ آف کورس فار پروفٹ طریقے سے ایک ہاسپٹلس کو رن کرتے ہیں. بٹ ایٹ دا ویری کور آف اٹ آئی تھنک وسعت صاحب جو ایک سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کی ہیلتھ کی امیجنیشن کیا ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ ڈیفائن ہیلتھ؟ واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی ہیلدی؟ واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی ڈیزیزڈ اور سک؟ اینڈ واٹ ڈز کیئر مین؟ اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا جو ایک انبیکڈ انڈر فنڈڈ ایفرٹ اینڈ فوکس رہ چکا ہے وہ بھی ہمارا صرف ٹرشری کیئر یعنی کہ کیوریٹو کیئر کے اوپر ہے کہ جب بیماری لگ گئی تو بیمار آپ ہو گئے، خراب ہو گئے، تو اب آپ اسپتال پہنچیں گے اور اب یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. اس کو ہم یوں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہسٹوریکل ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں سویلائزیشنس کا، نیشن سٹیٹس کا، تو ہمیں اس کے اندر کچھ ہیلتھ ٹرانزیشنز نظر آتی ہیں. کیس ان پوائنٹ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ارلی 1900s اور لیٹ 1800s کے اندر لارجلی دنیا کے اندر انفیکشس ڈیزیزز جو کہ جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ تھیں. اس کے بعد ڈیولپنگ ورلڈ اور ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر وہ انفیکشس ڈیزیزز کم ہوتی گئی اور نان انفیکشس ڈیزیزز جیسے کہ ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، کینسرز یہ بڑھتی چلی گئیں، دل کے امراض وغیرہ. اس کے اوپر پھر ایک نئی ڈیولپمنٹ فردر آئی جس کو کہا جاتا ہے کہ اب کچھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی ایسے امراض ہیں جو کہ پیدا ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل ویری سمپلی پٹ فلڈس کی وجہ سے آپ کا متاثر ہونا. اب جب پاکستان کے ڈیٹا کو اٹھا کے ہم ہسٹوریکلی ایگزامن کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انفیکشس ڈیزیز ہمارے ہاں کم ہوئی ہی نہیں اور ابھی وہ ہائی ہی چل رہی تھیں کہ ہمارے پاس نان کمیونیکیبل ڈیزیزز بھی اس کے اوپر. شاباش ہے. میرا خیال ہے کہ ڈائبٹیز کا جو انسیڈنس ہے پاکستان میں ایسا ہائیسٹ ان دی انٹائر مینا ریجن، جس کو یورپ کے اندر بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مینا کے WHO میں ہم لوگ مینا کے اندر ہی کاؤنٹ کرتے ہیں، مڈل ایسٹ نارتھ افریقہ کے ساتھ ہم اس کو پاکستان کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اور ابھی یہ بھی چل ہی رہا تھا کہ آپ کے پاس کلائمیٹ انڈیوسڈ ڈیزیزز بھی آ گئیں. سو اب واٹ از the state defining health as? Is it looking at it as a fundamental human right? And is it going to put in as much investment in preventative and rehabilitative care as it is putting in curative care? These are the large questions that govern health policy. اگر میں امریکہ کی بات کروں تو وہاں آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے تو آپ رول گئے. یہ کوریج جو NHS کا ہے، نیشنل ہیلتھ سروسز کا، UK کے سٹیزنز کو حاصل ہے. یہاں جب نواز شریف کی حکومت لائی پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ تو اسے ایک بڑی انقلابی بات کیا گیا. پھر اس کو عمران خان نے کنٹینیو رکھا اور اب تک وہ پالیسی کنٹینیو ہے کہ جی اس میں آپ
چند لاکھ 7 لاکھ آخری میں ڈپازٹ کر کے آپ کو کارڈ بنا کے دے دیتے جی آپ جہاں سے مرضی جو ہے 7 لاکھ میں علاج کرا لیں. یہ جو ہے پالیسی واقعی کامیاب ہوئی ہے یا یہ اسکینڈلائز ہوئی ہے, کیا ہوا ہے؟ آئی تھنک دونوں باتیں ہیں, بوتھ آف دیم آر سائملٹینیسلی ٹرو. یہ دونوں کلیمز میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہیں. سب سے پہلے تو اس ایجنڈا کو ان لاک کرتے ہیں اور انپیک کرتے ہیں. دس از نون ایز یونیورسل ہیلتھ کیئر کوریج اور UHC, اور یہ کافی بڑا ایجنڈا ہے WHO کا بھی, ورلڈ بینک کا بھی, اور ایک جائز ایجنڈا ہے. دس از ناٹ انکریکٹ, میں یہ ایجنڈا از ناٹ اے نیگیٹو ورڈ اوور ہیئر. دا آئیڈیا بیسکلی اس کے پوری یونیورس کے اندر جو لیونگ باڈیز ہیں وچ از بیسکلی ارتھ کے اوپر ہیومن بینگ, صرف ان کی ہیلتھ تک رسائی ممکن ہونی چاہیے, جس کو نواز شریف نے اسٹارٹ کیا تھرو دا آئیڈیا آف اے ہیلتھ انشورنس کارڈ which you rightly pointed out, the PTI government then continued. اب ہم اس کو 2 پیرامیٹرز کے اوپر ایگزامن کرتے ہیں. پہلا ہمارا پیرامیٹر ہے ہیلتھ یوٹیلائزیشن, کہ اب آپ کے پاس جب یہ سروس آ گئی ہے تو وہ افراد جو پہلے اسپتال نہیں جا پا رہے تھے, کیا وہ اسپتال جا کے سروسز اویل کر رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی یس. ہمارے پاس ڈیٹا یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ صحت سہولت کارڈ کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر پرٹیکولرلی ہیلتھ یوٹیلائزیشن بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے, لیکن پبلک سیکٹر کے اندر نہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. وچ برنگز می ٹو مائی پوائنٹ نمبر 2. اب ہو یہ رہا ہے ہمارے پاس کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر کیونکہ ہم نے کسی قسم کی مارکیٹ کنٹرول پالیسی نہیں لگائی, اگر کہ ہم ہیلتھ کو ایک کموڈٹی کے طور پہ پچ کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کموڈٹی کی اتنی پرائس اسٹیٹ کور کرے گی, اگر آپ کو صحت چاہیے تو اتنے پیسے دیں, اتنے پیسوں کی آپ صحت لے سکتے ہیں, اور اتنے پیسوں کی صحت آپ کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک سپلائر کے پاس آپ کو موجود ہے, اور سپلائر کے اوپر کسی قسم کے پرائس کنٹرولز نہیں ہیں. سو دین دے آر گوئنگ ٹو بل واٹ ایور دے وانٹ ٹو. سرکاری اسپتال میں 50 روپے میں علاج ہوگا تو وہی علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں اسی کارڈ کی بنیاد پہ 150 میں ہوگا, تو رقم چلی جائے گی لیکن آپ کو تسلی نہیں ہوگی. یہی پالیسی ہو سکتا ہے کہ تسلی مل جائے, لیکن اگر آپ کو سرکاری جگہ پہ وہ چیز 50 کی مل رہی ہے, نجی ادارے میں آپ کو وہ 150 کی مل رہی ہے, اور اب مجھے پتا ہے کہ مجھے جو بھی رقم ہے اس سروس کی وہ ملنی ہی ملنی ہے, تو میں اس کو 300 کی بھی بیچ سکتی ہوں. سو واٹ اینڈز اپ ہیپننگ از کہ ہیلتھ یوٹیلائزیشن تو ہمارے پاس انکریز ہو رہی ہے, لیکن ہمارے پاس کاسٹ آف ہیلتھ کیئر بھی سائملٹینیسلی انکریز ہو رہی ہے. اب جب ہم اس کو بکل اپ کرتے ہیں ود دا ٹرپل برڈن آف ڈیزیز, لائک آئی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ایک انفیکشس ڈیزیزز, نان کمیونیکیبل ڈیزیزز اینڈ کلائمیٹ انڈیوسڈ رسکس اینڈ ڈیزیزز, اب یہ تمام موجود ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاپولیشن کی ہیلتھ ورسن ہو رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیٹ ہیلتھ کے لیے کسی قسم کی کوریج دے رہی ہے اور ہیلتھ یوٹیلائزیشن اوپر جا رہی ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر کو ایکچولی انسینٹیو ملتا ہے to make the services more expensive and to increase its cost. اور یہ تو ظاہر ہے کہ پھر ایک ریگولیٹری مسئلہ بن گیا. بالکل بالکل. تو کیونکہ دیکھیں اب یہاں پر یہی مسئلہ ہے نا کہ ایک مسئلہ نہیں ہے, ہاں کوئی 10-20 مسئلے ہیں جو جڑ جاتے ہیں, اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں ایک ختم کہاں ہو رہا ہے اور دوسرا شروع کہاں سے ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں پرائس کنٹرول کی, ہر جمعے کو ہمیں کال آتی ہے کہ جی کہیں کچھ چیز اتنے کی بک رہی ہے, کہیں کوئی چیز اتنے کی بک رہی ہے, پیسے دے کے گھوم رہے ہیں, مل ہی نہیں رہی, مل ہی نہیں. شارٹیج آج کل جو دواؤں کی ہے وہ ایشو. یہ جو آپ نے بات کی ابھی پرائیویٹ اور پبلک کی, یہ ہم صرف صحت میں نہیں, ہم تعلیم میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ریاست فیل ہوگی تو پھر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آ کے منافع بھی کرائے گا. آپ پرسنل سیکیورٹی میں بھی دیکھ رہے ہیں, پرسنل سیکیورٹی میں بھی, ہر ایک چیز میں. تو اب جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا صحت کارڈ کی ہم نے بات کی, ہمارے یہاں تو یہ ڈیوالو ہو گیا سبجیکٹ پروونسز کو نا, صوبوں کو. آپ کی انالیسس کیا ہے کہ کیونکہ صحت کارڈ PTI گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا, KP میں ہم نے دیکھا کہ اس کا بہت فائدہ ہوا, سندھ نے انکار کیا, رائٹ. تو اگر آپ چاروں صوبوں کو دیکھ لیں تو 19-20 کا فرق ہے یا میسو فرق نظر آتا ہے ہمیں؟ میجر ڈفرینسز ہیں. بلوچستان کو تو ہم اس پہ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی, رائٹ. وہ تو ایک سچویشن ہی بالکل ڈائرلی ڈفرینٹ ہے. اینڈ دا آرگیومنٹ دیکھیں 18th امینڈمنٹ کا اور پروونشل ڈیولوشن کا یہ بنتا ہے کہ ہر پروونس کے اپنے کچھ انڈیجنس اور انہیرنٹ کریکٹرسٹکس ہیں which are fundamentally different from other provinces. اور کیونکہ ہیلتھ از ناٹ جسٹ اے ٹیکنیکل ڈسپلن, اٹ از آلسو این اینتھروپولوجیکل ڈسپلن. ہیلتھ کو کنسٹرکٹ سمجھا کیسے جاتا ہے, کس چیز کو ہیلتھ کی نیڈ سمجھا جاتا ہے اور اس کو ڈیمانڈ کس طریقے سے کیا جاتا ہے, یہ کلچر کے اکراس کچھ نہ کچھ ہمیں ڈفرینسز نظر آئیں گے. اینڈ دیٹ از لارجلی ٹرو particularly when it comes to maternal health and child health. How many children to produce, how many is producing children even a medical problem to begin with? Do we need medical advice on it or not? When to take the child to the hospital? Oh, my child is sick. Are they really sick
or is this something natural which always happens in the first 6 months? तो इन चीज़ों के मीनिंग कंस्ट्रक्शन में डिफरेंसेस हैं कल्चर्स के अक्रॉस एंड प्रोविंसेस के अक्रॉस, जिसकी वजह से यूटिलाइजेशन के अंदर फ़र्क आता है. लेकिन व्हाट दिस डज इज़ सेहत कार्ड के बाद और 18th अमेंडमेंट की डेवोल्यूशन के बाद व्हाट इट ऑल्सो डज इज़ कि हमारे पास प्रोविंसेस को प्रोविंशियल हेल्थ अथॉरिटीज़ बनाने का मौका मिलता है, और फिर उनके पास भी ये अथॉरिटी होती है कि वो हेल्थ को फर्दर कितना डिवॉल्व कर रहे हैं. आर दे लुकिंग एट हेल्थ एज अ यूनिटरी डिसिप्लिन टू बी गवर्न बाय वन मिनिस्ट्री एंड वन डिपार्टमेंट, और आर दे डी लिंकिंग पॉपुलेशन वेलफेयर और मैटरनल वेलफेयर, उन चीज़ों को वो सेपरेट कर रहे हैं जिनको बाकी डिपार्टमेंट्स ने किसी ना किसी तरीके से हैंडल करना है. सो हाउ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किस तरीके से होता है और फिर वो आगे इंप्लीमेंट किस तरीके से होता है, वो वेरिएशन इसके अंदर आती है. आई वुड लाइक टू गिव अ पॉलिसी एग्जाम्पल ओवर हियर. एक पॉलिसी थी जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने यूज़ की थी, आई थिंक बिटवीन 2008 ऑनवर्ड्स. उसी वो जो फर्स्ट हमारे पास आफ्टर मुशर्रफ जब गवर्नमेंट्स हमारे पास आई थी, एंड व्हाट दे डिड वाज उन्होंने अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, जिसमें क्यूरेटिव हेल्थ केयर कम होती है, हल्की फुल्की सी मैटरनल केयर होती है, वैक्सीनेशन होती है और एवरीडे केयर होती है, उसको उन्होंने दे दिया था टू द नॉन प्रॉफिट सेक्टर टू रन, कमीशन आउट करके. एंड देन दिस मॉडल वाज इम्प्लीमेंटेड बाय सिंध अंडर द PPHI एंड दे हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट, बट वी डोंट सी दिस इन KPK दैट मच. राइट. नहीं तो इससे कोई फायदा हुआ इज व्हाट आई वांट टू नो. ये जो जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, PPHI का तो मैंने काफ़ी अच्छा फीडबैक मैंने सुना है कंपेयर टू योर रेगुलर हेल्थ डिपार्टमेंट, कि वहाँ पे सैलरीज भी बेहतर हैं, सर्विस डिलीवरी भी निस्बतन बेहतर है. यू एग्री? यस, आई एग्री. अच्छा, मैं थोड़ा सा सिंध पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ. हम कराची में बैठे हुए हैं, आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं. हम ये सुनते हैं यहाँ पे 15 साल से एक पार्टी की गवर्नमेंट है. जब भी हम सुनते हैं वो कहते हैं जी NICVD, गम्बट का हॉस्पिटल, SIUT, जिना हॉस्पिटल में वो आ गया हमारे पास, क्या साइबर नाइफ आ गया. ये हम 3-4 चीज़ें बार बार सुनते हैं, हर इलेक्शन में सुनते आ रहे हैं. अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल सिंध के अगर हेल्थ सिस्टम को आप असेस करें 15 साल में, उसमें डिजेनरेशन है या हमें इंक्रीमेंटल कोई बेहतरी नज़र आ रही है? क्यूरेटिव सर्विसेज, अगर हम लोग टर्शरी केयर सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो वो तो आई थिंक सिंध इज़ लीडिंग द पैक आउट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस ऑन दैट. NICVD की मिसाल हो, SIUT की हो, साइबर नाइफ की हो, ये देखें एंड ऑफ द लाइन सर्विसेज हैं, ये वेरी गुड टर्शरी केयर सर्विसेज हैं. मैं यहाँ पे हमारी ऑडियंस के लिए आई वुड लाइक टू ब्रेक डाउन हेल्थ केयर इनटू 3. हम हेल्थ केयर को 3 लेवल्स पे अंडरस्टैंड करते हैं. वन इज द प्राइमरी व्हिच मींस प्रिवेंटिंग अ डिजीज बिफोर इट हैपेंस, लाइक बेसिक लेवल पे थ्रू वैक्सीनेशन, कि मतलब बीमारी को पहले से ही रोको कि बंदा बीमार हो ही ना, बीमारी उसको लगा ही ना. द नंबर 2 इज सेकेंडरी, कि बीमारी हो गई है अब अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट करें. और टर्शरी ये कि बीमारी हो गई है अब जाके पता चला है अब इसका इलाज हम लोगों ने करना है. डायलिसिस की जरूरत है. यस, सो दिस इज द टर्शरी केयर मॉडल. और टर्शरी केयर के ऊपर सिंध गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, एंड ऑफ कोर्स इट इज केटरिंग टू द पॉपुलेशन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. माई आर्ग्यूमेंट एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल इज वेयर इज द प्राइमरी, वेयर इज द प्राइमोडियल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेयर इज द सर्विस स्ट्रक्चर फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स. आप बिल्कुल एक जैसे कहते हैं एक अच्छी सी मैकेनिक की मैं शॉप लगा दूं, लेकिन सड़क के ऊपर कीले भी बिखरी हुई हैं, टायरों की क्वालिटी घटिया है, इंजन के अंदर पानी नहीं है, तो पॉइंट क्या है? रोड ही टूटा हुआ है, रोड ही टूटा हुआ है आपके पास. सैलाब के दौरान, और सिर्फ इसमें इस वाली सैलाब की बात नहीं कर रहा, पिछले वाली सैलाब 2010 का जो रिवरीन फ्लड था, तो आपने देखा कि लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी. राइट, क्लाइमेट रेफ्यूजीज थे, फ्लड रेफ्यूजीज थे. और मुझे याद है इस पर इतनी कवरेज हुई थी कि उनमें से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि मैंने पहली दफ़ा किसी डॉक्टर या किसी किस्म के मेडिकल केयर की शक्ल देखी है. मैं बात कर रहा हूँ सूबा सिंध की. हाँ, और अगर 2010 में भी वो बात सही थी तो 10 साल गुजर गए, वो चीज़ बदली नहीं. यही ना. तो अब एक सेकंड में एक और सवाल है, क्योंकि आपने 18वीं तरमीम की बात की, और यकीनन हम बहुत सुनते हैं कि बहुत एक अच्छा कदम था, मैं नहीं डिनाई करता. लेकिन जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो सिर्फ हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, जो कैपेसिटी डेवलप करनी थी सूबों ने, क्या वो हुई? और दूसरी चीज़, और मुझे पता है कि स्टेटिस्टिक्स भी यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल काम है पाकिस्तान में, 18वीं तरमीम से पहले और 18वीं तरमीम के बाद सेहत के शोबे में कोई वाज़े फ़र्क हमें नज़र आता है मुख्तलिफ सूबों में? I would argue that no. And I would like to couple that by saying that this is not a failure of the 18th Amendment. हम अगर उससे पहले 18वीं तरमीम से पीछे देखें तो भी कोई तब्दीली नहीं थी. The point basically is कि फेडरेशन वफाक के पास जब सेहत थी तो भी वो कुछ नहीं कर पाई, और जब वो सूबों को हैंड ओवर की गई है तो सूबों ने अपनी एक स्लो
टार्डी एफर्ट किसी ना किसी तरीके से की है, मगर उसमें भी जो लार्जली उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की गई है वो इंटरनेशनल मनी के थ्रू आई है। फॉर इंस्टेंस सेहत सहूलत कार्ड का पूरा टेक्निकल फ्रेमवर्क, उसके बाद उसकी एवेलुएशन, इस सब के लिए जो सहारा लिया गया वो वर्ल्ड बैंक का, आगा खान यूनिवर्सिटी का, इन तमाम चीज़ों का लिया गया है। सो आई थिंक व्हाट वी लैक ओवर हियर इज़ प्रोविंशियल विजन, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ की कमी है। एमपीए छोटा होता है, एमएनए बड़ा होता है। आज भी एक छोटा वोट है, एक बड़ा वोट है। हम लोगों ने अभी तक सूबाई खुद मुख्तारी की तरफ हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन वी आर स्टिल नॉट सीइंग द एमपीए एज सुपीरियर टू द एमएनए, एंड आई थिंक इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ सेंसिबिलिटी टूवर्ड्स प्रोविंशियलिटी and health as a subject, that lack of seriousness के provinces really haven't been able to commit to technical expertise। अब इससे एक जुड़ा हुआ सवाल है, और वो ये है, आपने बिल्कुल बड़ा वोट छोटा वोट, हर इलेक्शन में हम यही सुनते हैं जी, बड़ा वोट इनको छोटा वोट इनको। एक इससे भी तो एक छोटे का वोट होना चाहिए था ना, और आपकी लोकल बॉडीज, बिल्कुल है ना। और ये भी हमने देखा है, अगेन मैं सैलाब पे वापस आ रहा हूँ, आपके पास एनडीएम है, आपके पास पीडीएम है, ऑन पेपर आपके पास डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी भी है जो कहीं नहीं है, बिल्कुल अथॉरिटी एजेंसी जो भी कहते हैं। तो सेहत में भी तो यही है ना, सेहत के शोबे में लोकल बॉडीज का ना होना, या अगर होना तो ना होने के बराबर होना, इसका कितना फर्क पड़ता है? काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। एंड आई थिंक ब्यूरोक्रेसी किसी ना किसी तरीके से एक नए मॉडल को ट्राई करती रहती है इसके ऊपर। आपको याद है एक ज़माने में ईडीओज हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, और वो आपने क्या याद करा? ईडीओ याद होगा आपको? हाँ एग्जैक्टली, कुछ ये हमें याद, ईडीओ हेल्थ होता है, ईडीओ एजुकेशन होता है, और वो ईडीओ हेल्थ फिर हेल्थ का बजट तैयार करता था। और आप वो अक्रॉस द बोर्ड, आप पूरे पाकिस्तान की मैं से बात करना चाहूँगी, अगर आप वो ईडीओज के बजट्स उठा के देखें तो उसमें जो पूरी चीज़ जो बजट इख्तियार होता था उसमें स्पेंड, रनिंग कॉस्ट और सैलरीज ही होती थी। इनोवेशन, हाँ बस वो ये चलने का जो बजट हमारे पास बन रहा है, उससे आगे कुछ हमारे पास तैयार नहीं होता था। एंड अभी आई वुडंट आई वोंट फेन पोस्टेरिटी ओवर हियर, मुझे नहीं पता कि जो अभी करंट हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन है लोकल गवर्नेंस के, पंजाब में कुछ और है, केपी में कुछ और है, सिंध में कुछ और है, हाउ डज दैट रिलेट टू हेल्थ केयर? दैट इज स्टिल अ चैलेंज। अब बारहा हम ये सोचें कि डेवोल्यूशन करके हमने हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, एक मसला है। एट द वेरी लीस्ट ईच प्रोविंस कैन हैव अ प्रोविंशियल हेल्थ केयर सेंट्रल सिस्टम, इसमें कोई इतनी मसले की बात नहीं है। आप एनएचएस को इतनी, आप देखें अभी तक हम लोग कॉलोनियल्स की छाप अपने ऊपर चला रहे हैं, इतना आप लोगों का छापा मार के अगर आपने चलाना है कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, एक एनएचएस का भी कॉपी पेस्ट मार दें। क्या अफोर्ड कर सकते हैं बजट वाइज? बिकॉज़ हमेशा हम यही सुनते हैं ना, यार आप लोग क्या बातें कर रहे हो, फ्री हेल्थ केयर कैसे हो सकती है आपके पास? वैसे यूके में तो जो टोटल नेशनल बजट है उसका 33% एनएचएस के पास जाता है। इतना? हम कहाँ से 33? नहीं, लेकिन वहाँ पे लोग टैक्स भी तो देते हैं ना। नहीं तो वही है ना, देखो वही मैं कह रहा था ना, एक मसला दूसरे मसले के साथ जुड़ा हुआ है, फिर चौथे मसले के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, गवर्नेंस का तो हम जितना रोते रहेंगे तो हम रोते ही रहेंगे, हर चीज़ आ रही है घूम फिर के वहीं जाती है। एक इशू जिस पे मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि अगर आप बात कर सकें, हमारे यहाँ ये जो बढ़ती हुई आबादी का मसला है, कुछ अर्सा पहले मैंने जब इस पे थोड़ा काम किया और मैंने डॉक्टर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि देखें, चाहे सेक्सुअल हेल्थ की बात हो, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो, हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स जब भी एमबीबीएस कर रहे होते हैं तो उसका कोर्स ही नहीं होता व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल हेल्थ, क्योंकि एतराज़ आता है सामने कि जी हम इस पे अगर बात करेंगे तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ मजहबी वो भी आ जाते हैं, मामलात आ जाते हैं। और मैंने ये डिस्कवर किया कि हमारे यहाँ वोकेबुलरी भी नहीं है। जब ख़वातीन अगर जाती हैं, बात करती हैं, बहुत सारे हमारे सेहत के मसाइल जो हैं जो सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड हैं या कॉन्ट्रसेप्शन से रिलेटेड हैं, तो ये आपका क्या एक्सपीरियंस है कि हमारे जो मेडिकल फील्ड है, अब इतने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गए हैं, लाखों में दे आर चार्जिंग, लेकिन हमारा जो एक वो कल्चरल वो है, रिस्ट्रेंट है, इस हवाले से इवन बात भी नहीं कर सकते। अगर प्रोफेशनल बात नहीं कर सकता तो मरीज़ आगे कैसे बात करेगा? इसको आपने देखा है कि हाउ मच इज़ दैट प्रॉब्लम हमारे पूरे मेडिकल फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में? It is my specialization actually. I'm a sexual and reproductive health specialist. So आपने दो मसलों को आपस में लिंक किया है, एक बढ़ती हुई आबादी को जिसके ऊपर मेरा एक थोड़ा सा एक फिलोसॉफिकल क्रिटिसिज्म होगा, बिकॉज आई एम क्वाइट, मैं नियो मैल्थूजियन आइडियोलॉजी में इतना बिलीव नहीं करती। आई डू नॉट बिलीव इन द मिथ ऑफ व्हाट आई कॉल द मिथ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आई डू बिलीव कि मसला अभी भी जो ज़्यादा बड़ा हमारे पास गैर मुनसिफाना तकसीम का है, रिसोर्सेज का। आई डोंट थिंक पीपल आर मेकिंग मोर किड्स बिकॉज दे आर जाहिल। I think people are making more kids because kids are a source of capital income. जब आपके बच्चे का काम बाहर बूट पॉलिश करना, भीख मांगना, कचरा उठाना, क्योंकि आपको पैसा ही वहाँ से आ रहा है, तो फिर आप 6 के बजाय 8 पैदा करोगे, because it is more hands to feed you. So the problem is that people do not know how to control the population. नहीं, but that is precisely मेरा जो थोड़ा बहुत इस पे काम है,
اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ مطلب ایک بندہ ہے جس کے 12 بچے ہیں اور وہ خود قرضی ہے, اور میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم بچوں پہ بچے کیوں پیدا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ تو بس ایک ہو جاتا ہے نا. تو میں نے کہا یار وہ کانٹرسیپشن ہوتا ہے کچھ, تو وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا کہ میں کوئی بالکل نئی بات کر رہا ہوں, پاگل آ گیا پتہ نہیں کہاں سے. مطلب مجھے یہ احساس ہوا کہ آج تک ہمارے پاپولیشن کنٹرول والے جو ہیں وہ اس تک پہنچے ہی نہیں ہیں. سو جو تھوڑا بہت آپ کا تو یہ فیلڈ ہے, ہمارا تو جو ہم نے صحافت میں تھوڑا اس ایشو کو کور کیا ہے. میں خواتین سے جب میں بات کرتا ہوں تو ابھی بھی ریسنٹلی میں ایک جگہ بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہی تھیں کہ جی پاپولیشن بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کانٹرسیپشن وغیرہ, تو میں نے اس سے کہا, تو اس نے کہا سر وہ کیسے. میں اس سے ایشو لوں گا کہ اویئرنیس کا ایک سیریس ایشو ہے ہمارے یہاں. I would still go ahead and I would challenge that a little, because I would say that the glass is half full, not half empty. We have definitely made quite a lot of progress on the front, اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں unmet need for family planning. دیکھیں اگر 100 لوگ ہیں, let's say there are 100 couples, and of course 100 couples ہیں, ان کے اندر کہیں نہ کہیں reproduction کی ایک possibility تو exist کرتی ہے. تو میرا سوال پھر یہ بنتا ہے کہ ان میں سے کتنے ہیں جو کہ pregnancy کو delay یا stop کرنا چاہتے ہیں, and out of those how many are using family planning or contraceptive methods. میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ 100 کے 100 میں سے کتنے استعمال کر رہے ہیں. So let's assume کہ 100 میں سے 50 ہیں جو کہ یوز کرنا چاہتے ہیں contraceptive methods. So how many of those are using it? So ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو unmet family planning need ہے وہ 50% ہی ہے. Half of the people who want to use it are using it, and half of the people who want to space or delay their pregnancy, they don't have access to it or they don't have information like you pointed out. So the glass is literally half full or half empty. ہم اس سے ایک generalizable reality نہیں بنا سکتے. ایک جواب نہیں ہے ایسا. But to ایک وقفہ لے لیں تاکہ آپ لوگوں کی سانس بحال ہو جائے. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہماری جو مہمان ہیں ڈاکٹر محرب معیز آوان. اچھا, اب تک ہم نے جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ اور ہیلتھ پالیسی اور پبلک ہیلتھ کی بات کی. اب میں ایک اور موضوع پہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں بچے ہیں, خواتین ہیں, ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے, ان کے لیے قانون سازی بہت ہوئی ہے. مطلب بہت تو نہیں لیکن ہوئی ہے اگر ہم ماضی سے کمپیئر کریں پچھلے کم از کم 20 سال کے اندر. اب ظاہر ہے قانون تو بن جاتا ہے لیکن سماج کی اپنی رفتار ہوتی ہے تبدیل ہونے کی. میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ قانون بن گیا ہے لہٰذا سماج بھی اسی سپیڈ سے راتوں رات اگر بدل جائے تو کتنا اچھا. یہ ہوتا نہیں ہے. پھر ہمیں پیدا ہوتی ہے فرسٹریشن اور پھر ہم کہتے ہیں یار یہ چینج نہیں ہو سکتے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ My take on this is کہ let's go back to the books, right? جو ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے civics کے اندر کہ اسٹیٹ کے 3 pillars ہوتے ہیں. You have the legislative, you have the executive and you have the judiciary. Let's analyze it across the board. پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, صوبائی پارلیمان سے لے کے ہمارے پاس وفاقی پارلیمان تک آتے ہیں. ابھی تک پاکستان کو ایک overly legislated country کہا جاتا ہے. صحیح بات ہے. Right? آپ کے پاس ویمن پروٹیکشن بل موجود ہے. ویمن پروٹیکشن بل کے بعد آپ کے پاس کرائمز, کلچرل کرائمز اگینسٹ ویمن کے خلاف آپ کے پاس بل موجود ہے. اف دیٹ وازنٹ انف, آپ کے پاس ریپ کے اوپر پروسیجر کے اوپر بل موجود ہے. اب وہاں سے آگے آ کے ٹیسٹنگ کٹس کے اوپر بھی ایک سیپریٹ لا آ چکا ہوا ہے. اب اس تمام کے علاوہ آپ کے پاس چائلڈ سیکشل ابیوز کے خلاف بھی قانون آ چکا ہوا ہے. پارلیمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے. اگر یہ کافی نہیں تھا تو آپ کے پاس صوبائی پارلیمانوں سے بریسٹ فیڈنگ کی پروموشن کے اوپر قانون موجود ہے. آپ سوچ سکتے ہو سندھ میں تو سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے اندر پروموشن آف بریسٹ فیڈنگ کے اوپر قانون موجود ہے. خیبر پختونخوا کے اندر انڈاؤمنٹ فنڈ موجود ہے فار خواجہ سرائے ٹرانسجینڈر پرسنس. سو ہمارے پاس قوانین ہیں, ہمارے پاس دیکھیں جی ہمارا لیجسلیٹو تو ڈیلیور کر رہا ہے, پارلیمان ہمارا ڈیلیور کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی جوڈیشری کی طرف. اگر کسی کے ساتھ صحت کی غیر انصافی ہوتی ہے, میں اب پوائنٹ آؤٹ کرتے چلوں کہ ہمارے پاس اس وقت ہیلتھ پروٹیکشنز پہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر میری صحت کو انجری دی جاتی ہے, مجھے اسپتال میں کوئی نقصان پہنچتا ہے, تو جیسے امریکہ کے اندر آپ چیلنج کر سکتے ہیں, آپ لیگلی یو کین ٹیک یور ڈاکٹر ٹو کورٹ. یہ والی چیز پاکستان میں موجود نہیں ہے. کلینکل میل پریکٹس کے خلاف ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بٹ لیٹس لک ایٹ اٹ. سندھ ہائی کورٹ کے اندر فسچولا ریپیئرس کے اوپر ایڈوکیٹ سارا ملکانی نے گورنمنٹ آف سندھ کو چیلنج کیا. شی ون دا کیس. ہماری خواجہ سرا کمیونٹی نے تھرو دا سیم لائر سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو چیلنج کیا کہ آپ HIV پازیٹیو خواجہ سراؤں کو علاج نہیں دے رہے. وی ون دا کیس. لاہور ہائی کورٹ کے اندر, پشاور ہائی کورٹ کے اندر انٹر سیکس انڈیویجولز اور ٹرانس انڈیویجولز کا جینڈر مارکر چینج کرنا سرجری کے بعد, اس کے اوپر دے ون دیئر کیسز. تو جوڈیشری بھی ڈیلیور کر رہی ہے when it comes to health. مسئلہ ایویڈنٹلی آپ کے پاس ایگزیکٹو میں آ رہا ہے, مسئلہ آپ کے پاس کلیئرلی بیوروکریسی کے اندر آ رہا ہے. اینڈ دس از ویئر وی ہیو ٹو اسٹارٹ
questioning the role of CSS officials and Pakistan's generalist bureaucracy کہ آپ specialists تیار نہیں کرتے, آپ generalists تیار کرتے ہو, اور آپ ان generalists کو hyper technical, health is a hyper technical discipline, judicial reform is a hyper technical discipline, آپ ان کے اندر جنرلسٹ کو بٹھا دیتے ہو جو پہلے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں تھے, اس سے پہلے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں تھے, اس سے پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے. جب تک ان کو سمجھ آتی ہے it's time to go. ہاں, اور مطلب کتنی چیزوں کی سمجھ آئے ایک بندے کو یار. Yeah, it's not their field. So what we need is we need a specialist cadre. آپ بے شک CSS کا ایگزام اپنا رکھیں, آپ ساری اپنی ایگزامینیشن رکھیں, لیکن اگر آپ نے ہیلتھ کے اندر لوگوں سے کام کرانا ہے, they need to be coming with a health policy or a health management background. جب میرا ایک سوال ہے, کیونکہ آپ نے لیجسلیشن کی بات کی اور آپ نے ایک دو یہ کورٹ کیسز کا حوالہ دیا, تو میں جینوئنلی جاننا چاہ رہا ہوں. پروفیسر نوشین زیدی, اور میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, لاہور کے کچھ مختلف علاقوں میں انہوں نے سوئل ٹیسٹنگ کی اور واٹر ٹیسٹنگ کی, جو آپ کو پتہ ہے زمین میں سیسا نکلا, رائٹ, اس مقدار کا کہ مطلب پتہ نہیں لوگ زندہ کیسے ہیں, رائٹ. پانی میں فیکل میٹر, سوریج کا پانی ملا ہوا. اچھا, اب جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, رائٹ, ان کے پاس کس قانون سے حق ہے, اگر آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے, کہ جو یہ پولوشن کر رہے ہیں وہ ان کو کیونکہ یہ بھی تو ہیلتھ ڈیمیج ہے نا جی. بالکل, پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن, اب پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جس کو کہتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے یہاں پر؟ تھوڑا بہت ممکن ہے, اور تھوڑا بہت اس لیے ممکن ہے بیکاز لیٹس ٹاک اباؤٹ دا گلاس ہاف ایمٹی, کہ ممکن کیوں نہیں ہے. ممکن اس لیے نہیں ہے بیکاز پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہیلتھ کو ایز اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ انشرائن نہیں کرتی, انفارمیشن کو کرتی ہے, فری اسپیچ کو ایک آدھی لائن تک کرتی ہے, اور پھر آگے 6 لائنیں لکھتی ہے کہ کیسے فری اسپیچ کی اجازت آپ کو نہیں ہے. فری اسپیچ کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں. ایجوکیشن کو کرتی ہے. ہیلتھ از ناٹ اے فنڈامنٹل رائٹ, سو ہیلتھ از ناٹ اے رائٹ. جی, ہیلتھ ایک حق نہیں ہے. آئین پاکستان کے شہریوں سے یہ اپنے اس منشور کے ذریعے وعدہ نہیں کرتا کہ میں آپ کو صحت فراہم کروں گا ایک ریاست ہونے کے ناطے, یا آپ کی صحت کو بچاؤں گا. انوائرمنٹ کے اوپر ہمارے پاس کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی لیجسلیشن موجود ہے, مگر وہ ڈیمیج ٹو دا انوائرمنٹ پہ ہے. اس کا بھی ہم کہ آپ کے اوپر کیا اثر ہو, وہ ہمارے اوپر نہیں ہے, وہ سٹیزن کے اوپر ہمارے پاس نہیں آتا, اور یہ ایک کافی بڑا گیپ ہے پاکستان کے ہیلتھ لیجسلیٹو فریم ورک کے اندر. ہم نہ چیزوں کو ڈبوں میں دیکھتے ہیں نا, ہاں, تو اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ یار یہ مطلب دیکھیں ابھی اس وقت پاکستان, کیونکہ ہم پچھلے کتنے سال ہو گئے ہمیں 76, تو ہم ابھی تک ڈیولپنگ ہی ہے نا, تو ہمیں اکانومی پر فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہیلتھ ویلتھ کیا فائدہ ہے اس کا. تو میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہیلتھ, ملک کی صحت خراب ہو, اس کا کیا اثر پڑتا ہے ملک کی معیشت پر؟ ایک بہت بہترین سوال ہے, اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں یاد رکھیے آپ کی ریاست ایک شہری کو ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ لیتی ہے, اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے نارملی. میں ایک آئیڈیل سرکمسٹانس کی بات نہیں کری, میں ایک نارمیٹیو سرکمسٹانس کی میں بالکل یہاں پہ بات کر رہی ہوں, اور اس کے اوپر کسی طریقے سے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, اس کی صحت پہ, اس کی سیکیورٹی پہ, اس کی تعلیم پہ, کیونکہ کل کو اسی نے اپنے لیبر کے ذریعے کنٹریبیوٹ کرنا ہے آپ کے جی ڈی پی کو جیک اپ کرنے میں, آپ کے جی ڈی پی کو اوپر لے کے جانے میں. کرنٹلی اگر ہم لوگ پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ ایک ایکسٹریکٹیو رشتہ ہے. ہمارے ہاں ریاست وہ شہری میں انویسٹ نہیں کر رہی, وہ شہری سے نکال رہی ہے, وہ شہری سے چوس رہی ہے, کہ ایوری پرسن بینگ بورن ان پاکستان از ان ڈیٹ رائٹ ناؤ. ہمیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ کے ہاں گھی بھی ہے وافر مقدار میں, اور آپ کے ہاں وائٹ شوگر بھی نکل رہی ہے, اور اب آپ کے پاس جی ایم او کے بعد اور ماڈرنائزیشن آف ایگریکلچر کے بعد سفید چاول اور سفید آٹا بھی آ گیا ہے, جو کہ 70 سال پہلے پاکستان کی آبادی نے کھایا بھی نہیں تھا, تصور میں بھی موجود نہیں تھا کہ سفید چینی سے کچھ بن رہا ہے, سفید آٹے اور سفید چاول سے کچھ بن رہا ہے. سب کچھ براؤن ہوا کرتا تھا, اس کے اندر فائبر کانٹینٹ زیادہ ہوتا تھا. تو نیچرلی 70 ایئرس ڈاؤن دا روڈ آپ ڈائبٹیز بھی زیادہ دیکھیں گے, آپ ہارٹ اٹیکس بھی دیکھیں گے, آپ کینسرز بھی دیکھیں گے, جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. سو یو ڈو ناٹ ہیو دا پیپل لیفٹ, دا ونز ہو ور ہیلدی اینڈ دا ونز ہو ور اسمارٹ, وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. پیچھے آپ کے پاس اب انفارچونیٹلی ہماری طرح کے افراد بچے ہیں جنہوں نے مر جانا ہے, جن کو بیماریاں ہو رہی ہیں. اس تمام کے اوپر جب ملک کی حالت اتنی بری ہو تو the biggest burden of them all is mental health. ہم ابھی بھی فزیکل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, میرا دل بھی ٹھیک, میرا دماغ بھی ٹھیک, میرا سب کچھ ٹھیک, لیکن مجھ میں صبح بستر سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہے, تو میں آ کے جی ڈی پی میں کیا کنٹریبیوٹ کروں گی. سو معیشت کے ساتھ صحت کا بہت بڑا تعلق اس لیے ہے بیکاز when a people are healthy, a nation's economy is healthy, because you have healthy communities, healthy societies and healthy people through their labor,
through their input contributing to the GDP of the country. And which is why ایک بھی بالکل ہماری بریک سے پہلے کچھ بات چل رہی تھی about financing کہ کیا پاکستان rich enough to finance. I think ہمیں یہاں پہ ذرا سا smart ہونے کی ضرورت ہے. Case in point, ہم سب کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی cause hypertensive disorders کی, heart attacks کی, blood pressure related مسئلوں کی کولیسٹرول ہے, اور ہمیں پتہ ہے کولیسٹرول گھی کے اندر بہت شامل ہے. تو آپ گھی کے اوپر ایک ایکسٹرا ٹیکس لگائیں 7% کا یا 5% کا, اور وہ ٹیکس کا جتنا بھی ریونیو ہے وہ ایئر مارکڈ ہے, جو کہ آپ کی گورنمنٹ صرف اور صرف نان کمیونیکل ڈیزیز یا ہارٹ ڈیزیز کے لیے استعمال کرے گی. یہی چیز آپ وائٹ شوگر پہ کریں, وائٹ فلاور پہ کریں, وائٹ رائس کے اوپر کریں. اور میرا ایک بہت ریڈیکل پروپوزل ہے وچ آئی ڈونٹ نو, لوگوں کو بہت برا لگتا ہے اور اسے بہت ان کو اعتراض ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر. مائی آرگیومنٹ ہیز آلویز بن کہ آپ کو میریوانا جو کہ ایک کینبس انڈیکا ایک گرین پلانٹ ہے جس کے میڈیسنل پرپزز ہیں, آپ اس کو بھی لیگلائز کریں اور اس کے ٹیکس کو آپ ایئر مارک کریں ایڈکشن ریہیبلیٹیشن کے لیے اور مینٹل ہیلتھ سپورٹ کے لیے. اس کے اوپر میرے 2 کالم ہیں. پھر جب فواد چودھری نے یہ جب کہا تھا کہ وہ بھنگ ایکسپورٹ, یار یہ ان کی ایک پالیسی تھی جس کے پیچھے میں 100% ابھی بھی ہوں, ٹوٹلی ابھی بھی ہوں. جنڈر سینسٹیوٹی, اس اعتبار سے آپ نے نصاب میں کچھ دیکھا یا سیاسی پارٹیوں کے منشور میں کچھ دیکھا, اور کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے منشور کی اگر بات کی جائے تو جو سب سے کمپریہنسو, اور کمپریہنسو سے مراد میری یہاں پہ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ایڈ کنٹیکسچول, کہ کس کے لیے بنایا گیا ہے, وہ ہمارے پاس عوامی نیشنل پارٹی کا ہے. رانوڑا اربن پالیسی بھی انہوں نے اپنی ایک نکالی ہے, اس کے اندر دے ویری کلیئرلی ڈیمارکیٹ پاپولیشنز کہ اس پاپولیشن کے لیے یہ ہے, اس پاپولیشن کے لیے ہے, اور خواجہ سرا طبقہ بھی اس کے اندر ایڈریس کیا گیا ہے. باقی تو منشوروں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. صحت کے اوپر بس ہلکی پھلکی بات چیت کر دی جاتی ہے بیکاز ان آل آنیسٹی, اور یہ میری ذرا تھوڑی سی کنسپیریسی تھیری ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کی ٹاپ 1% ہے, جو ہماری رولنگ پلوٹوکریسی ہے ایک طریقے سے, جو رولنگ ہماری ایلیٹ ہے جو کہ ہے, ان کی اپنی انویسٹمنٹس ہیں ان پرائیویٹ ہیلتھ کیئر. آپ کسی بھی شہر کا کوئی بھی بڑا ہاسپٹل اٹھا کے دیکھ لیں, اٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی لنکڈ ود 1 person ان دا پارلیمنٹ. نہیں تو اس تو میں 1-2 ہاتھ آگے بھی چلے جاتے ہیں. جو آپ نے بات کی نا کہ سفید چینی پر ہونی چاہیے, سر شوگر ملز کس کی ہیں؟ ایگزیکٹلی. پرائیویٹ ایجوکیشن میں آٹے کی ملز کس کی ہیں سر؟ اسکول سسٹم کس کا ہے؟ یہ بالکل, تھینک یو, ویری گڈ پوائنٹ. نصاب میں بتائیں, آپ نے نہیں دیکھی کچھ بھی نہیں. اور جینڈر سینسٹائزیشن کو میں ذرا سا اس ٹرم کو یہاں پہ ان پیک کرنا چاہوں گی ایز اے سیکشل اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ اسپیشلسٹ. دیکھیں بہت ہم نے رونا پٹنا مچا لیا ہوا ہے اور ویلڈ مچایا ہے خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے اور خواجہ سراؤں کے لیے. میرا ساتھ میں یہ ماننا ہے کہ سب سے زیادہ مس لیڈ اور مس گائیڈڈ جو طبقہ ہے, جس کے لیے بالکل بھی ہیلتھ انٹرونشنز موجود نہیں ہیں, دیٹ از دا مین آف دا کنٹری. بیکاز چلیں گائناکالوجی کے نام پہ نام نہاد 100 عورتیں اگر اندر کلینک جاتی ہیں تو 2 کو انصاف مل ہی جائے گا, 98 کو تو چانٹے اور گالیاں ہی پڑیں گے. یہ بھی ہے 100 خواجہ سرا اگر ایک خواجہ سرا اسپیسیفک کلینک میں جائیں گے تو 15-20 کو تمیز سے بات مل جائے گی. مردوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, دے ہیو نتھنگ. وین وی ٹاک اباؤٹ جینڈر سینسٹائزیشن تو ہم آٹومیٹکلی یہ بات ازیوم کر رہے ہیں کہ اس ملک میں, اس ریاست میں, اس سماج میں جنس موجود ہے, جینڈر موجود ہے, وچ بیسیکلی مینس کہ مختلف جینڈرز ہیں اور ہر کسی کی مختلف فلاسفیز اور ایتھوس ہیں, وچ آٹومیٹکلی مینس کہ مرد بھی کچھ ہے اور مردانگی بھی کچھ ہے. تو مردوں کے لیے اور مردانگی کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈو وی ہیو میل اونلی گروپس؟ ڈو وی ہیو ڈاکٹر اسپیشلائزنگ ان میل سیکشول ہیلتھ اینڈ گیونگ گڈ ایڈوائس؟ نتھنگ. سو ایک پیٹریارکل سیٹ اپ میں اور ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن کتنی ہے. یہ روایتی جو ایک بلیف سسٹم آپ کو پاس آن کر دیا جاتا ہے which is کوئی اس کی بیس نہیں, وہ بھی. اور جبھی جو بات کی نا یار, دیکھو یہ وال ٹاکنگ تو ہم نے بچپن سے دیکھ رہے ہیں نا یار, یہ جو یوٹیوب پہ جو نیم حکیم بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل, اور اب تو ٹک ٹاک پر, فیس بک پر آج کل باہر ہے. I would absolutely agree. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کیپٹل انٹرسٹس ہیں, بیکاز what happens is کہ ایک طرف آپ کو یہ پتا ہے کہ بیکاز آف ماڈرنٹی ہمارے پاس کچھ نیو سیکشول انگزائٹیز ہیں جو کہ میل پاپولیشن کے اندر انٹروڈیوس کی گئی ہیں مین ہڈ کو لے کے. اینڈ بیکاز دس از اے نیشنلی ٹیلیوائز پروگرام, آئی وانٹ گیٹ ان ٹو دا ڈیٹیلز آف اٹ, بٹ دا پوائنٹ از کہ اب وہ انگزائٹی موجود ہے. اب اگر میں ایک سیکشول ہیلتھ پرووائڈر ہوں, جو کہ میں ہوں, اور میرے پاس 100 میل پیشنٹس آتے ہیں, میں آپ کو ایکچوئل ڈیٹا کوٹ کر کے بتا رہی ہوں, 78 آؤٹ آف دیم آر گوئنگ ٹو کم ٹو می. وہ میرے پاس صرف اس مسئلے کو لے کر آئیں گے کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے, ان کو یہ تاثر آ رہا ہے ویڈیوز کنزیوم کر کے آن لائن, کہ میری مردانگی
کسی حد تک باقیوں کے مقابلے میں کم ہے. تو آپ اس کو برتر کریں یا آپ اس کو بہتر کریں. اب اگر میں ان کو یہ سمجھانے بیٹھ جاؤں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پیسہ کمانا پڑے گا اپنے صرف 22 ریمیننگ مریضوں سے. یہ 78 تو میرے نان کیپٹل انٹرسٹ ہیں, یہ تو چلے گئے. تو میں نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے, بیکاز میرے بھی کیپٹل انٹرسٹ ہے, میں ان سے فیس بھی لوں گی, میں ان کو وائٹامن بھی دوں گی, میں ان کو ورزش بھی بتاؤں گی, اور میں ان کو اوٹ پٹانگ مشورہ بھی دوں گی. سو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماڈرنٹی کی وجہ سے پیدا ہونے والی انفیئر اینڈ انویلڈ میل انگزائٹیز کے اوپر کیپٹل انٹرسٹس ہیں, ان کے اوپر سرمایہ داری کی جا رہی ہے, ان کے اوپر پیسہ کمایا جا رہا ہے. اب وہ نیم حکیم وبال جان کمائے, یا وہ کراچی کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ڈاکٹر کمائے, یا وہ اسلامک یوٹیوبر کمائے. تو ہر ایک کے اگر ویسٹرن انٹرسٹ ہیں تو وے آؤٹ کی تو پھر ہم بات نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے کر سکتے ہیں. بتائیے. سو اس میں ہمارے پاس یہ طریقہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو لوکل آپ کی ہیلتھ باڈی ہے, جو آپ کا پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر ہے, اس کے اندر ایک کمیونٹی بورڈ بنایا جائے. آپ کے پاس, اگر میں ایک علاقے میں رہتی ہوں, لیٹس سے ہم لوگ سارے کلفٹن بلاک 4 کے اندر رہتے ہیں, جہاں پہ ہمیں سرکار کی طرف سے یا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف سے ہمیں ایک پرائمری ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوٹ دی گئی ہے, اس کا ایک کمیونٹی بورڈ بنے گا. اور اس کمیونٹی بورڈ کا یہی مقصد ہے کہ وہ ہیلتھ انسٹیٹیوشن کو بولے کہ آپ نے ہمیں ہر 3 مہینے کے بعد ڈیٹا دینا ہے کہ لوگ کن بیماریوں کے ساتھ, کن مسائل کے ساتھ رپورٹ کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کمیونٹی کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں, اور ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے کہ کیا آپ کی سروسز ایٹ پار ہیں, کیا آپ کی سروسز آف کوالٹی ہیں, اور کیا وہ کمیونٹی کی نیڈز کو رسپونڈ کر رہی ہیں کہ نہیں. بہت عین ممکن ہے کہ تھر کے مقام پہ جو ہمارے پاس لوکل ہیلتھ سینٹر بنے گا, اس کی نیڈز بالکل ڈفرینٹ ہوں گی یا بالکل سملر ہوں گی کمپیئر ٹو دوز جو کہ گرین ٹاؤن کے علاقے میں لاہور کے اندر بنایا گیا, بیکاز دونوں کے اندر واٹر کنٹامینیشن دیکھی جا رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کراچی کلفٹن کے اندر آپ کو جنسی مسائل زیادہ نظر آئیں, وی ڈو ناٹ نو. تو لوکل فیڈ بیک لوپ ایک ہونا چاہیے نا. ایبسولوٹ, نہ صرف لوکل فیڈ بیک لوپ ہونا چاہیے بلکہ اکاؤنٹیبلٹی ٹو دا لوکل کمیونٹی بورڈ ہونا چاہیے. بیکاز اگر آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن ان سروسز کے اگینسٹ آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اٹ از کلونیلزم آل اوور اگین. بہرحال بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ کسی نے تو مردوں کے مسائل پہ بات کی, مردوں کی مظلومیت پہ بات کی. یہاں ہمیں تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں. اسی لیے تو صبح کو بستر سے نہیں نکلا جاتا ہے. There is a lot of love for men in the transgender community of Pakistan, I assure you. اچھا, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محرب. میری تو خاصی ایجوکیشن ہوئی ڈیفینیٹلی اس سے, اور پتہ نہیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور مزید آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں. بہرحال تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. Thank you so much for having me. It was an honor. آج اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.